خدا کا براہ راست نظم و ضبط ہمیں ان مسیحیوں کو خبردار کرنا چاہیے جو خود غرض مقاصد کے لیے کلیسیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے براہ راست اور سختی سے منظم ہو سکتے ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول نئے عہد نامے میں بہت حیرت انگیز بیانات میں سے ایک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے حیرت انگیز ہوتا ہے جب پولس کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 3 اور 16ویں اور 17ویں آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ میں اس لفظ کی طرف اشارہ کروں گا، تم یونانی میں حقیقتاً صیغہ جمع ہے، اس لیے وہ یہاں پر کرنتھیوں سے کلام کر رہا ہے۔ وہ صرف انفرادی طور پر ہی بات نہیں کرتا، وہ بدن سے کلام کر رہا ہے۔ جب وہ یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے، وہ پھر کہتا ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ یہاں پر وہ مقدس کو کلیسیا کو حوالہ دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کی بات کرتا ہے کہ وہ مسیح کا بدن ہے، لیکن وہ استعارے کا استعمال کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم بطور ایمانداروں کا بدن ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی اس بدن کو خود سے تباہ کرے، خدا کی کلیسیا کو تباہ کرے، خدا اس کو تباہ کرے گا۔ اب میں نے کہا حیران کن بیانیہ ہے، اور یہ بہت حیرت انگیز ہے، اور ہم کو حقیقت میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ پولس کے برباد کرنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ انفرادی لحاظ سے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ خط کی مزید تفصیل میں جائیں تو آپ کو یہ مستقبل میں ملے گا، لیکن وہ ہمیں اس کی بہت خاص مثال دیتا ہے، اور یہ خدا کی فضا سے ملتا ہے۔ یہ اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کو یاد کرنے کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ آگے دیکھیں پہلے کرنتھیوں میں باب نمبر 11 اور آیت نمبر 29 میں، وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اور وہ یہاں پر پاک عشاء کے کھانے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دراصل یہ کھانا خداوند کے بدن اور بہائے گئے خون کو یاد کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم بطور ایمانداروں کے درمیان کون مقدس ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو جسمانی اور نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، کیونکہ انہوں نے شراکت کے تعلق سے خدا کی مرضی کے خلاف ورزی کی، جس کو ہم پاک شراکت کہتے ہیں۔ مزید وہ کہتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ دوبارہ سے پورے کرنتھیوں کی ترتیب میں اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رہے وہ غیر قوم سے تبدیل ہوئے تھے۔ وہ مندروں میں جو کھانا دیا جاتا تھا وہ اس میں شرکت کرتے۔ غیر قوموں کے مندروں میں جو بھی بد اخلاقی ہوتی وہ اس کا حصہ بنتے، وہ کھاتے پیتے، وہ بد اخلاقی کرتے، اور وہ اس صورتحال سے تبدیل ہوئے۔ جب یاد رہے کہ جب پولس نے ان کو لکھا اور کہا کہ تم ابھی تک بچوں کی طرح چلتے ہو، تم ابھی بھی ایسے کام کرتے ہو جیسے تم خالص انسان ہو جو مسیح کو نہیں جانتے، تم ایسے کام کرتے ہو جیسے تم ایماندار ہونے سے پہلے کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر ایک بہت خوفناک صورتحال ہے، جہاں ہم نے ایک دوسرے متن سے جانا کہ تم میں سے کچھ اس کھانے میں نامناسب طریقے سے شریک ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے غیر قوموں کے مندروں میں کیا۔ وہ سارا کھانا کھا جاتے ہیں، وہ جو غریب یا بعد میں آتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اور مزید وہ کہتا ہے، تم میں سے کچھ لوگ حقیقتاً نشے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ شراب کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ مسیح کے بدن
اور بہائے ہوئے خون کو یاد نہیں کرتے، لیکن تم اس کھانے کا ایسے تجربہ کرتے ہو جیسے تم نے غیر قوموں کے مندروں میں کیا تھا۔ ایسے کرنتھس کے لوگ بدکاری میں ملوث تھے۔ اس لیے اگر آپ اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ خدا عام گناہ کی سزا کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ہماری طرح سزا کی بات نہیں کر رہا کہ کچھ خدا کے لحاظ سے ناکام ہوں گے۔ وہ بطور ایماندار کے خوفناک رویے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر مسیح کے بدن، مسیح کے پاک لہو کو شامل کرتا ہے۔ اور میں خوری کرنا اور نشے کا شکار ہو کر شاید وہی کلیسیا میں جنسی بد اخلاقی کرنا۔ اس لیے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اس لیے پولوس نے کہا، اگر اس کے لیے یہ حقیقت نہ تھا جب میں وہاں تھا اور تم ایماندار ہوئے اور میں جانتا تھا کہ تم کو نعمت ملی، میں نہیں جانوں گا کہ تم ایماندار ہو، کیونکہ تم فقط انسانوں جیسے کام کر رہے تھے۔ وہ یہاں پر پولوس رسول جو کچھ بات کرتا ہے، یہ اس لیے اس پس منظر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اب یہ آج کیسے کام کرتی ہے؟ خیر، ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کی عدالت نہیں کرنی اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے سزا کا اعلان کرنا۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا ایک دوست تھا جو اب مسیح میں سو گیا، اور اس نے کلیسیا میں ڈیکنوں کی ایک خوفناک بات سنائی کہ وہ بہت جسمانی تھے۔ ایک موقع پر اس کے باپ کے ساتھ، جو کہ ایک پاسٹر تھا، یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے حقیقت میں اس کے گھر کا فرنیچر باہر نکالا اور جلا دیا۔ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، مگر ان لوگوں کو اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اس نے کہا کہ 1 سال کے دوران وہ تینوں آدمی مر گئے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہمیں دوبارہ عدالت کرنے کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو ایک سچائی کے بیان کے ساتھ لے سکتا ہوں کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اور وہ اس قسم کا بندہ نہ تھا جو کہ مبالغہ امیز تھا، وہ بہت اعتدال پسند انسان تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا نے ان لوگوں کی جانیں لیں کیونکہ انہوں نے بطور لیڈر خوفناک گناہ سے بھرے رویے کو کلیسیا میں استعمال کیا۔ اب کچھ قریب آتے ہیں، میرے خیال میں کچھ چیزیں کرنتھس کی کلیسیا میں ہو رہی تھیں، اگرچہ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ کرنتھیوں کے درمیان ہو رہا تھا۔ میں ایک دوسری صورتحال سے واقف ہوں جہاں ایک شخص بہت گنہگار تھا جو کہ بطور روحانی لیڈر تھا، اور اس نے اپنے رویے کے نتیجے میں اپنا ازدواج کھو دیا، اس نے اپنا خاندان کھو دیا، اور وہ اپنے ہی گناہ کی وجہ سے قید میں ختم ہو گیا۔ کیا یہ خدا کی سزا تھی؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں وہ سب جانتا ہوں جو کچھ ہوا، اور بے شک اس کا تعلق اس انتباہ کے ساتھ ہے جو یہاں خدا کرتا ہے، لہٰذا وہ خبردار کرتا ہے۔ خیر، اس اصول میں خدا براہ راست منظم کرتا ہے۔ ہمیں ان مسیحیوں کو خبردار کرنا چاہیے جو اپنے خود غرض مقاصد کے لیے کلیسیا کو توڑ رہے ہیں۔ اب یہ مرکز ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کا کلیسیائی قیادت کے ساتھ اختلافات ہونا کوئی غلط بات ہے۔ اگر کلیسیائی قیادت خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے ہٹ جائے گی تو بائبل اس کے تعلق سے فکر مند ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ قائدین کو خود کو منظم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اصول کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس اصول کا مطلب ہے ہمیں ان مسیحیوں کو خبردار کرنا چاہیے جو خود غرض مقاصد کے لیے کلیسیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے براہ راست اور سختی سے منظم ہو سکتے ہیں۔ اب مثبت پہلو سے اس متن میں یگانگت کے تعلق کے بارے میں سوچیں، اور معافی اور خدا کے رحم اور ہمارے رویوں کی برداشت کے بارے میں سوچیں۔ یہ انتہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انتہا کا تعلق کلیسیا کی گناہ کی انتہا سے ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ افسیوں 4 باب میں، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے
اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ میں اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ یہ میرا مقصد ہے بطور روحانی لیڈر، میرا ایک اصول ہے کہ ہر ایک چیز کرنا تاکہ میں ممکن طور پر امن کے بند سے روحانی یگانگت قائم کروں۔ اب ہمیشہ اس کی تکمیل آسان نہیں ہے، اور اب بہت سے مقاصد میں سے یہ ایک مقصد ہے کہ ہم سب کو مسیح یسوع کے بدن میں ایک تعلق قائم کرنا ہے۔ اب یہاں پر اس اصولی حقیقت سے تعلق رکھتا ہوا ایک بہت تجرباتی سوال ہے۔ اگرچہ ہمیں مسیحیوں کو خبردار کرنا چاہیے کہ وہ تفرقہ پسند نہ ہوں، ہمیں کیوں پولس کی تنبیہات عدالت یا دانشمندانہ طریقے کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے؟ دوسرے لفظوں میں، ہم کچھ باتوں میں مجرم ہو سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی عدالت کرتے ہیں، اور اس لیے ہمیں دوسرے مسیحیوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے تعلق سے اپنے دلوں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل میں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایک عام اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو گناہ میں ہیں تعلق کو استعمال کریں، اور پولس یہ بیان کرتا ہے، آپ کو کرنتھس کی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس برائی کی انتہا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ گلتیوں باب نمبر 6 میں پڑھتے ہیں، اب آپ وہ معیاری نقطہ دیکھیں گے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو پولس کہتا ہے، اور میں اس کو بائبلی شفایت کہتا ہوں۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو۔ اب اگر آپ گلتیوں باب نمبر 5 کے پس منظر میں جائیں، پولس روح کے پھل کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس لیے پولس ان کے بارے میں بات کرتا ہے جو روح سے معمور ہے۔ وہ ان مسیحیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو روح کے پھلوں کو منعکس کرتے ہیں۔ روح کے پھل محبت، خوشی اور صبر ہیں، اور وہ روح کے پھل کا جسم کے کاموں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، اور ان کی یہاں پر فہرست ہے۔ اور جب وہ باب نمبر 6 میں آتا ہے، وہ روکتا ہے اور کہتا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو، تم جو خداوند میں چلتے ہو، تم جو روح کے پھلوں کو ظاہر کرتے ہو، بے شک کامل طور پر نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان یہاں کامل زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن تم صیغہ جمع اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اب پولس نے کرنتھیوں کو یہ بات کیوں نہیں کہی؟ کیونکہ وہ کوئی بھی کرنتھی ایسا نہ تھا جو روحانی ہو۔ وہ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے، جس کو خدا پولس کے وسیلے سے بیان کرتا ہے کہ خدا ان کی عدالت کرے گا، خدا ان کے مسئلے سے نمٹے گا۔ یہ ایسی جسمانی کلیسیا تھی۔ اس لیے یہاں پر اصول ہے جو بہت اہم ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے، بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ذاتی خود شناسی اور اس بات کی تشخیص کے ذریعے اطلاع کرنا ہے کہ ہم روحانی طور پر کہاں ہیں۔ اور پھر بھی خدا نے ہمیں دوسروں کو بحال کرنے کے لیے یہ ذمہ داری دی ہے۔ ہمیں ان مسیحیوں کو خبردار کرنا چاہیے جو خود غرض مقاصد کے لیے کلیسیا کو تقسیم کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے براہ راست اور سختی سے منظم ہو سکتے ہیں۔